سال پہلے پاکستان 12 ربیع الاول نو چھٹی ہوتی سی 12 وفات دی۔ پاکستانی حکومتی سرکاری کیلنڈر کے بعد چھپتی سی کہ 12 ربیع الاول کو چھٹی ہوگی، کس بات کی؟ 12 وفات کی۔ بعض لوگوں نے اس سرکاری کیلنڈر تبدیلی کروائی اور وہاں درج کروایا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھٹی تھی وفات کی، اب چھٹی ہوتی ہے میلاد۔ دعوت ہے پڑھے لکھے لوگوں کہ 40 سال پہلے کیلنڈر پاکستان دا سرکاری حکومتی کھولیے اور دیکھیے اور پڑھیے، اور آج کل نیٹ پر موجود ہوگا، دیکھ لیے۔ جو صرف ہماری زندگی اندر 40 سال پہلے بات جاری ہوئی، آج اس پر دلائل دیے جا رہے قرآن سے اور حدیث سے۔ اور یاد رکھو آل الحدیث، یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں اور فکر میں آ چکی ہیں اور سما چکی ہیں، اور انشاءاللہ یہ کیلنڈر تبدیل ہو کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر اتنی بڑی تبدیلی لائی جا سکتی ہے تو اس تبدیلی کو واپس بھی لایا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ ہمارے علماء نے خاموشی سے یا شرافت کے انداز میں ممبر و محراب پہ تو اس کا تذکرہ ہوتا رہا، لیکن جس حد تک قدم اٹھانا تھا وہ قدم نہ اٹھایا جا سکا، اور یہ تبدیلی ہوئی۔ ایمان سے بتلاؤ، جڑے بندے 50 60 70 سالہ عمر بیٹھے نے، کیا میری بات درست ہے یا نہیں؟ 12 وفات ہی کہندے سن۔ تو آج یہ کیلنڈر بدلا جا چکا ہے، تبدیل ہو چکا ہے، اور اگر تم جاگتے رہے جس طرح سرگودا میں ہم جاگے اور فیصل آباد میں جاگے، اگر یہ جاگ، یہ بیداری یہ جاری رہی اور ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ یہ کیلنڈر بدلوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ہماری فکر ہے، پاگل نہیں ہے، ہم دیوانے نہیں ہیں۔ رات دن کی یہ سفر ایک فکر پر ہے، مسلک کے لیے ہے، جماعت کے لیے ہے، عقیدے کے تحفظ کے لیے ہے، اور جہاں جہاں دراڑ مسلک اور منہج پر ڈالی جا رہی ہے، انشاءاللہ ایک ایک دراڑ کو بند کریں گے انشاءاللہ، اور کتاب و سنت کو انشاءاللہ غالب کروا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کچھ نہ نہیں ہونا انشاءاللہ۔ بس سپیکر ٹھیک ہو جائے دعا کرو، باقی سارا کچھ اسی کر سکنے ہیں سوائے سپیکر دے۔ سپیکر تو اسی نہیں ٹھیک کر سکتے، اس نو ذرا کھولو، اس دی ذرا ایک آواز دے وے 5 7 آوازاں کٹ دے، ذرا توجہ فرمائی۔ ہماری یہ تاریخ ہے، یہ فکری ہے، اندھیوان تقاریر کا سلسلہ نہیں ہے جاری، گھر سے نکلے تقریر کی، لفافہ، پیسے، خدمت، کھانا وانا کھایا اور چلے گئے، نہیں۔ ایک سوچ ہے اور فکر ہے، ایک روگ ہے، ایک دل کی جذبات اور کیفیت ہے۔ شاید تو آنو تو وہ برداشت ہو جائے اور سو جاؤ اور خوشی سے بہت کچھ ہوگا، لیکن یاد رکھنا یہ درد کچھ ایسا درد بھی ہے، کچھ ایسی تکالیف بھی ہے جنہوں سٹیج پر عوام الناس میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس واسطے جتنا کچھ بیان ہو سکتا ہے
حسین لیجیے ہمارا پہلا ٹارگٹ، اس ملک میں ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور کدھر ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ جلسے، یہ پروگرام، یہ خرچ جو ہے دین اور اسلام اور شریعت کے تحفظ کے لیے ہے، اور انشاءاللہ ہم ایک مقام تک جماعت کو پہنچا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ مقام کون سا ہے؟ سنیے ذرا غور فرمائیے۔ میرا اور تمہارا عقیدہ ہے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہے۔ یہ سارا عقیدہ ہے۔ یہ ہوتے دلیل ما کان محمد، دعا کرو اللہ تعالیٰ قاری بنیامین عابد صاحب خیر خیریت نہ واپس گھر لے جائے، آمین۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، ادھر نہ لے آوے تاکہ تواڈی میری دیر تک گفتگو جاری رہے انشاءاللہ۔ قاری صاحب نے پھر بلا لیں گے، ایک بار تسی میرے حال توجہ فرماؤ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی، آخری رسول، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہوں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ سیدنا عمر ہوتے۔ سیدنا عمر اگر نبی نہیں بنے تو پھر سمجھو قیامت تک کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اس مثال مولانا ابو بکر سمدانی صاحب نے سمجھائی ہے۔ شیخ حافظ محمد گوئے رحمت اللہ علیہ دی مناسبت اور حوالے اور دلیل نال شاہ صاحب فرمایا کرتے تھا نا، حکومت دین دیئے نا، توجہ ہے ماشاء، حکومت اشتہار دین دیئے کہ سنو ایس محکمے اینیے بندے چاہیے، تو جدو او بندے آ جان تو پھر جڑے ہوتے زیادہ ہوندے نے نا، مثلا 100 چاہیے، 100 سیٹ ہے 100 چاہیے، درخواست آ گئی 200 100 رکھ لیندے تے بقیہ 100 کے آدھے کہ ہون ساڑا کم پورا ہو گیا ہے تے تواڈی اس سیٹ دی ان گنجائش نہیں۔ فرماتے نے محبوب آدم علیہ السلام تو لے کے محبوب تک نبوت کا محل پورا ہو چکا ہے، ہن کسی سیٹ دی گنجائش نہیں، خالی نہیں نہ رہی۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا لو کان بعدی نبیٌ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتا۔ عمر کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ کون ہوتا؟ سیدنا عمر ہوتے۔ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتا ہے۔ واہ عمر تنو کے خلیفہ مانتے نہیں رافضی، رافضی تو تجھے خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول نے تیرا کتنا بلند مقام بنایا ہے، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ لیکن رافضیوں سن لو، انشاءاللہ عمر کے پروانے اور دیوانے موجود ہیں اور جاگ چکے ہیں، اور علامہ شہید نے فرمایا تھا جنیوٹ میں اب ہم شیر کو واپس کچھار میں جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ، یہ قوم جاگتی رہے گی۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی تو کون نبی ہوتا؟ سیدنا عمر۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 دجال قذاب پیدا ہوں گے جڑے سارے کہیں گے کہ اسی نبی ہیں، لیکن میرے بعد کوئی قیامت تک نبی نہیں آئے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہے۔ مرزا غلام قادیانی دجال بھی ہے، اونچی بولیے، قذاب بھی ہے، اس کے ماننے والے مرتدین ہیں، وہ خود مرتدوں کا سردار ہے، مرتدین کا امام ہے، اس کی قوم، اس کی سارے ماننے والے مرتدین کا گروہ ہے۔ حکومت کی خواہش اور چاہت اور موجودہ ملحدین اور لیبرل جتنے بھی ہیں، سارے کی خواہش ہے کہ مرزائیوں کو دوبارہ مسلمان بنا دیا جائے، یا کم از کم اقلیتی فرقہ بنا کر کے تسلیم کر کے ان کو ہر کمیٹی میں ہر جگہ پر نمائندگی دے دی جائے، ان کے ایم پی اور ایم این اے ہر اسمبلی میں مخصوص نشستوں سے منتخب ہو کے آئیں۔ یاد رکھنا یہ تمہاری بھول ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں۔ سیدھی جی گل لیتے، صاحب جی گل لیتے، پنجابی جی گل لیتے، سوتری جی گل لیتے، ایس گل لیتے کوئی شک نہیں جے بچے یتیم ہو جائے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں۔ ہم رہیں یا نہ رہیں مرزائیوں، تمہیں کسی کمیٹی میں نہیں آنے دیں گے، تمہارے لیے قانون کا شکنجے بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور تمہارے لیے آسانیاں اور نرمیاں جو پیدا کی جا رہی ہے وہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری جانوں سے، ہماری لاشوں سے کوئی آگے بڑھ کے اوپر کچل کے جا سکتا ہے؟ ہمارے جیتے جی مرزائیوں، تم گستاخ بھی ہو، تم کافر بھی ہو، تم قذاب بھی ہو، تم مرتد بھی ہو، تم سے سوشل بائیکاٹ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، تم کسی کلیدی عہدے پر نہیں آ سکتے۔ جہاں جہاں خبر ملے گی ہم تمہارا رد کرتے رہیں گے اور تمہیں سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے جب تک تمہاری لاشوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے۔ اس وقت تک آل الحدیث کی یہ تاریخ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ کیوں؟ مرزا قادیانی نے کیا نا کہ نبی علیہ السلام، مرزائی آج بھی کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، لیکن دل میں نیت ہوتی ہے کہ ہمارے اس محمد رسول اللہ سے مراد مرزا ہے۔ اور کون سی گستاخی ہے جو مرزے نے نہیں کی؟ رب کی، رسول اللہ کی، آل بیت کی، صحابہ کرام کی۔ سیدنا حسنین کریمین کے بارے لکھتا ہے کہ 100 حسین ہر ویلے میری جیب وچ رہندا ہے، اتنا بدبخت ہے۔ مرزائیت پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت۔ شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، شاہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ جڑے ختم نبوت کے اندر گل ہو رہی تھی، آپ باہر پھر دن انہاں بارے کی کرنا؟ سارے چھتی چھتی اندر آ جاؤ، نہیں تھے سارے اندر تیار بیٹھے جے، باہر آ رہے ہیں۔ توجہ فرمائی، مرزائیوں پہ مرزائیوں پہ مرزائیوں پہ قادیانیوں پہ ایٹی لعنت ثواب ہے، جیٹی پاؤ اوڈا ثواب ہے۔ مرزائیوں پہ لعنت۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے اندر 2 ہاتھ پہ سونے کے کنگن دیکھے، بخاری دی حدیث۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا منو خواب اندر 2 سونے دے کنگن میری ہتھیلی پر، آپ فرما دینے منو گھبراہٹ ہوئی، میں گھبرا گیا، 2 سونے کے کنگن میرے ہاتھ پہ، میری کیا نسبت سونوں سے اور مال سے؟ اور حدیث سن لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے لیے احد پہاڑ سونا بنا دیتا جائے
اور مسلک کے لیے، جماعت کے لیے کنجوسی کا اور بخل کا مظاہرہ کرنے والوں، مال اس مسلک پر منہج پر نہ خرچ کرنے والوں، اپنے کاروبار معاملات میں الجھ جانے والوں، آج تھکے ہوئے، آج ہم نہیں جا سکتے، آج ہم پریشان ہیں، آج نہیں جا سکتے، آج فلاں کام ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، سن لو یہ کاس، یہ مشن کتنا مبارک ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے، صحیح البخاری میں آپ نے فرمایا کہ روز پہاڑ میرے لیے سونا بنا دیا جائے۔ جس جس نبی کے تم امتی ہو، جس پیارے کا نام لیتے ہو، جس کے دفاع اور عزت کے لیے ہم یہاں اس وقت رات کے وقت حاضر ہیں، سن لیجئے رب محتاج نہیں ہے۔ رب صحابہ کے دفاع کے لیے مکھیوں کی ذمہ داری لگا دیتا ہے۔ رب نبی پر بادلوں کا سایہ کر کے اپنے نبی کو دھوپ نہیں لگنے دیتا۔ رب محتاج نہیں ہے۔ ہم نے پیغمبر کی عزت حرمت پر کام کرنا ہے، اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے، اپنی نجات کے لیے، اپنے درجات کی بلندی کے لیے، شفاعت رسول کے لیے، اپنی جنت کے لیے، رب کی رضا کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، وگرنہ وہ تو اصحاب کاف کو بچانا چاہے تو دروازے پہ کتے کو کھڑا کر کے 300 سال کتے کو چوکیدار بنا دیتا ہے، وہ محتاج نہیں۔ خوش نصیب ہو تم کہ دنیا فحاشی و بے حیائی میں راتیں بسر کرتی ہے، تم دین میں راتیں بسر کرتے ہو۔ لوگ کنجری اور بدماش عورتوں پر پیسہ پھینکتے ہیں، تم دین کے لیے، اسلام کے لیے، مسلک کے لیے، منہج کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، مسلک کے دفاع کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہو۔ دنیا کو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث سن لو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے لیے اود پہاڑ سونا بنا کے میرے حوالے کر دیا جائے تو تیسرے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں سارا اود پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں غریبوں پر خرچ کر دوں گا۔ دین پر، دین کے دفاع پر آج ضرورت ہے۔ دین کے دفاع کے لیے جان رہے ہو کہ حرام محکمے میں مرزائیوں کو پہنچانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی حکومتی کو، اس حکومت کو اس ایجنڈے کے تحت لایا گیا ہے، اور ہم انشاءاللہ میدان عمل میں نکل چکے، اور جب وہاں بھی نکلے پھر دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، کیونکہ ہمارا نکلنا پھر 5,000 کے لفافے لے کے ہم تاریخ کو دباتے نہیں، پیچھے آتے نہیں۔ جب ہم پر نکلیں گے تو پھر وہ بات یاد ہے، قائد ملت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہم ختم نبوت کے لیے نکلے تو آگے گولیاں نظر آ رہی تھی۔ ایک مولوی تھا، سرمے والی سرکار تھی، پان بھی کھاتا تھا، فرمایا پگڑا ترلا بڑا تھا، پیچھے پلٹا۔ علامہ شہید فرماتے ہیں میں نے پڑھ کے کہا مولانا کدھر جاتے ہو؟ کہتا ہے ماں سے پوچھ کے نہیں آیا۔ علامہ شہید نے فرمایا تھا پوچھ کے تو میں بھی نہیں آیا، لیکن میری ماں کو کہہ دینا اور سلام دے دینا تمہارا بیٹا کہہ رہا تھا اگر میں اللہ کی راہ میں ختم نبوت پر آج ذبح ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، میری ماں تک میرا پیغام پہنچا دینا۔ ماں تجھ سے اجازت لے کے نہیں آیا تھا، اللہ کی راہ میں نکلا اور شہید ہو گیا، لیکن مجھے یقین تھا اگر میں تجھ سے پیغمبر کی حرمت پر کٹنے کے لیے اجازت مانگتا تو صرف ایک جملہ ہی کہتی، بیٹا اجازت مانگنے میں دیر کیوں کر دی ہے؟ علامہ شہید تیری جرأت کو، علامہ شہید تیری جرأت کو، شہداء اسلام، شہداء اہل حدیث، علامہ احسان الہی ظہیر، اور اللہ کی راہ میں پیغمبر کی حرمت اور ناموس کے لیے کٹ جاؤ، اور علامہ شہید اس راہ میں کٹ گئے۔ 35 سال کے بعد آج پھر مسلک کو، جماعت کو قربانیوں کی ضرورت ہے۔ اپنے مال، اپنا خرچ،
اپنی کمائی اس مسئلے کو منج کی پختگی کے لیے خرچ کر ڈالو، اور انشاءاللہ یہ آپ کا خرچ رہے گا اور ضائع نہیں جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہاتھ پہ سونے کے کنگن مجھے دکھائے گئے، میں گھبرا گیا کہ سونا اور میرے ہاتھ پر، میں نے پھونک ماری، وہ دونوں سونے کے کنگن خاک بن کے اڑ گئے۔ جب اڑے تو مجھے جاگ آ گئی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ خواب کی تعبیر سنو، دو جھوٹے نبی پیدا ہوں گے جن کی زہری چمک دمک ہوگی لیکن اڑا دیے جائیں گے۔ تم دئیوں کو گلے لگا کے بیٹھے ہو، یہ عام کافر نہیں ہے، یہ وہ کافر ہے جن کے بارے میں صدیق نے لشکر تیار کر کے ان کے قتل کے لیے بھیجا تھا اور فرمایا تھا اے لشکر والوں، صحابہ کرام یاد رکھنا یہ عام کافروں کے خلاف تم نہیں جا رہے، مسیلمہ کذاب کے خلاف جا رہے ہو۔ کافروں کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا ہے، یہاں لونڈیاں نہیں بنانا، ان کے مال کو مال غنیمت بنایا جاتا ہے۔ فرما چھو ان کی فصلیں اجاڑ دینا، ان کے درختوں کو کاٹ دینا، ان کے مکانوں کو اٹھا دینا، ان کی عورتوں کو قتل کر دینا، ان کے بچوں کو ذبح کر دینا، ان کے بوڑھوں کو مار دینا، ان کے جوانوں کو ذبح کر دینا، ان کی نسل کو بیج کو ختم کر دینا، یہ عام کافر نہیں ہے جس کے خلاف ہمیں کہاں سبق دیا جاتا ہے۔ جب کافر ہوگے، جب قانون کافر کہتا ہے آپ رولا کیوں شور کیوں ڈالتے ہیں؟ ہم کہتے تم لکھوا کے دو مرزائیوں سے کہ ہم کافر ہیں، ہم دجال ہیں، ہم کذاب ہیں، ہم مرتدین ہیں۔ جب تک وہ اپنے آپ کو مرتد مانتے نہیں اس وقت تک تاریخ جاری رہے گی۔ ہمارے اسلاف نے مرزائیوں کو کافر منوایا تھا، ہم انشاءاللہ مرزائیوں کو مرتد منوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اونچی کہیے انشاءاللہ۔ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، اہنج نہیں نہ اہنج تے کم خراب ہے، ایک کو آواز نہ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، اور یہ آواز آئے گستاخ رسول دی ایک سزا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور انشاءاللہ یہ تاریخ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ یہ جلسے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ آخری جلسہ ہونا ہے تو فیصلہ کرنا ہونا ہے تو اتھے جاؤنا ہے تو پھر اینج ہونا ہے کہ اتھے کسے نہیں رہنا انشاءاللہ، پھر اسے ہی ہونا ہے اتھے انشاءاللہ، منوا کے آنا ہے انشاءاللہ۔ اونچی کو وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سننا بھی داؤدی حدیث پاک میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نبینا صحابی ہے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہ دی لونڈی ہے ام ولد جدے بیٹ دے بچوں انہ دے بچے نے دو ہیروں جیسے بیٹھے، لیکن بی بی ام ولد کافر ہے اور نبی علیہ السلام دی توہین و گستاخی کر دی ہے۔ سیدنا عبداللہ نبینا صحابی فرمان لگے اپنی بیوی نو کہ تیرے پیٹ جو میرے بچے بھی نے اور پھر اس وقت بھی تیرے پیٹ اندر ہونے والا بچہ ہے کہ تو روزانہ میرے محبوب دی توہین و گستاخی کرنی ہے۔ میں نبینا ضرور آنکھوں والو
مزدیوں کی کتابیں شہر اور بستیاں موجود ہیں، مساجد کے مینار موجود ہیں، مساجد کے محراب وہ بنا کے بیٹھے ہیں اور رقبے میں سکون و آرام سے رہ رہے ہیں اور بیٹھے ہیں اور بدماشی کر رہے ہیں، لیز پر زمین لے کر کے وہاں ملک کے خلاف، دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، پیغمبر کی نبوت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ یہ نبی نہ ہے صحابی۔ کہنے لگے اپنی بیوی نو اپنے لونڈی نو بعد آ جا، میرے کو رہا نہیں جا سکتا، میں نبی نہ ضرور ہوں لیکن میرے ایمان دا مسئلہ ہے، میرے محبوب علیہ السلام دی توہین و تنقید میرے کو برداشت نہیں ہوندی۔ یہ بیوی برا باز نہیں آئی، نہیں روکی تے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نبی نہ کے کدال چکے ہے، ہتھیار چکے ہے، اپنی بیوی کے پیٹ پہ میں پیواز کر کے بیوی کو ذبح کر کے رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام تک اطلاع پہنچی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے اندر فلاں توڑے صحابی نبی نہ اس دی بیوی قتل ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تلاش کرو کون دا قاتل ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے نے، محبوب دی مجلس لگی ہوئی ہے، جب کسی بندے نے کوئی اشارہ کنایا نہیں کیتا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں ان حقوق دا واسطہ پانا جڑے اللہ نے میرے حق توڑے ہوتے رکھے نے، اگر کسی دے علم اندر ہوئے تے دسے اس عورت دا قاتل کون ہے۔ صحابہ ہوتے سکتا خاموشی تاری ہے، پچھلیاں سمندر ہے، نبی نا صحابی بیٹھا ہے، اے اٹھے ہے تے لفظہ تاری ہے، ایمیں اگے چلنا رہا ہے تے عرض کرتا ہے محبوب جی میری بیوی دا قتل پارو تلاش نہ کرو، میں آپ قتل کیتا ہے۔ فرمایا تو کیوں قتل کیتا ہے؟ وَتُعَذِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ محبوب جی تو انہوں گالیاں دین دی سی، میرے کو برداشت نہیں ہو سکیا، میں اس کو قتل کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام خاموش نے، پتہ نہیں یہ دے بارے اسمان تو کی فیصلہ آئے گا کہ اس عورت دے بدلے اس نبی نو قتل کیتا جائے گا۔ نبی علیہ السلام خاموش نے، اسمان تو وہی آئی۔ فرمایا محبوب جی ان دماء حضرن، اس صحابی نو کہہ دو تو نے اپنی بیوی کو قتل کر کے گناہ نہیں کیا، اس عورت کا قتل خون رائے گاہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں، خون ہے ہی وہ بد نسل، خون ہے ہی وہ پلید جس میں پیغمبر کی توہین کا جو عنصر موجود ہو، وہی خون پاک ہے جو میرے محمد کا ادب و احترام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس خون کی کوئی حیثیت نہیں۔ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، اتنی محبت کرو نبی علیہ السلام دی ذات پاک نال، اتنی عقیدت، اتنی محبت، اتنا پیار۔ سن لیجئے سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ پروانہ ہے رسول، یہ وہ صحابی رسول جس نے ختم نبوت پر سب سے پہلے قربانی پیش کی، جس کو ذبح کیا گیا۔ یہ مسلمہ قذاب دے سامنے کھڑا ہے، جڑا جھوٹا نبی ہے، قذاب انسان مسلمہ، اور دے سامنے سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ کھڑے نے۔ مسلمہ کہنے لگا حبیب میرے بارے تیرا کی خیال ہے، میں نے تو رسول مندہ ہے یا نہیں مننا؟ مسلمہ کہنے لگا حبیب میں نے رسول مندہ ہے یا نہیں مننا؟ حبیب خاموش ہے۔ مسلمہ پھر پوچھتا ہے بولتے نہیں، فرمایا میں سنے ہی نہیں، میں نے نہیں سنا، تو نے کیا کہا؟ کہنے لگا اچھا یہ دس محمد مصطفیٰ کون ہے؟ کہنے لگا وہ تو ہے رسول اللہ، وہ تو رسول اللہ۔ کہنے لگا اچھا پھر دس میرے بارے تیرا کی خیال ہے؟ حبیب پھر خاموش، کہنے لگے بولتے نہیں، فرمایا میں سنے ہی نہیں۔ کہنے لگا میرے بارے تنوں کوئی چیز نہیں سنائی دی، دس محمد مصطفیٰ کون نے؟ کہنے لگا میں گواہی دینا ہوتے اللہ دے رسول نے۔ کہنے لگا میرے بارے کی گواہی دینا ہے کہ میں رسول ہے وہاں یا نہیں؟ پھر حبیب خاموش نے۔ مسلمہ کہنا پھر کیوں خاموش ہے؟ کہنے لگے میں تیری بارے سنے ہی نہیں، یہ میرے کان بہرے ہیں، تیرے بارے میں کچھ نہیں سن سکتا۔ کہنے لگا ایک ہاتھ کٹ کے پوچھو کہ میں کون ہوں؟ بازو کٹ دیتا گیا ہے،
مسلمہ پوچھتا ہے 10 میں کون ہاں؟ کہنے لگیا میں سنیا ہی نہیں۔ بڑا سوکھ ہے جلسہ کرنا، بڑا آسان ہے جلسہ کرنا، پروگرام کرنا، کھانا کھانا اور کھانا کھا کے گھر چلا جانا اور رات کو گزار کے چلا جانا، جا کے سو جانا، فجر نہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں آسان ہے۔ ہم تو رسول اللہ کی حرمت کے لیے اتنا وقت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں ضلع سرگودا میں ایسے جوان جن کو جس وقت مسلک و جماعت و عقیدے کے لیے بلایا جائے، جواب میں یہ نہ کہے میں سویا ہوں، میں مصروف ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں۔ نہیں، ساری دنیا بات میں ہے، مسلک اہل حدیث کا دفاع پہلے۔ یہ کیا ہوا میں مصروف ہوں؟ مسلک سے بڑی مصروفیت کیا؟ جماعت سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ ساری مصروفیات، یہ جذبہ ہو۔ مجھے یاد ہے وہ وقت کہ میرا چچا فوت ہوا، حقیقی چچا تایا فوت ہوا، دفنا کے ابھی قبر پہ کھڑے تھے، ایک شخص نے کہا یہاں مسلک کا مسئلہ ہے، مسلک کی عزت کا مسئلہ ہے، آپ کا یہاں پروگرام تھا، آج آپ کی فوتگی ہوگی، چچا کی میت آپ کے گھر میں ہے، قبر پہ آپ کھڑے ہیں، لیکن سارا کچھ ہے، لیکن یہاں مسلک کی مجبوری ہے۔ تو میں قبر سے سیدھا اس رات 12 بجے اس کے جلسے میں پہنچا۔ رشتہ داری کیا ہے، خون کیا ہے، موتیں کیا ہے، وفات کیا ہے، شادیاں کیا ہے، خوشیاں کیا ہے، سب کچھ محمد کے دین پہ قربان ہے، سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، اسلام دین مسلک منہج پر آنچ آئے یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلک سے وفاداری، وہ نوجوان جو سب کچھ بعد میں، پہلے مسلک دین شریعت عقیدہ ختم نبوت عظمت اصحاب رسول کے لیے جانیں پیش کرے۔ سیدنا عبی فرماتے ہیں میں نہیں سنی تیری بات، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، کون ہوں میں، نہیں سنتا میں تیری بات، پاؤں کاٹے گئے، جسم کا آنگن کاٹا جا رہا ہے، شدت کی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن زبان جاری ہے کہ محمد میرا رسول ہے، تجھے میں نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، میں تیری بات نہیں سنتا۔ یہ مسلک، یہ ہے دین، یہ ہے صحابہ جن کی حرمت اور عزت کے لیے یہاں آج کس جلسے میں ہم اکٹھے ہیں۔ یہ زانی صاحب سے کہوں گا، مولانا امیر معاویہ صاحب سے، جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اور جن ساتھیوں نے پیسہ خرچ کیا ہے، ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور ساتھ پیغام دینا چاہوں گا۔ ہر تحصیل میں، ہر بستی میں عظمت اصحاب رسول اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جلسے ہوتے رہنے چاہیے، ایک ہفتہ بھی جلسے کے بغیر خالی نہ ہو، سلسلہ جاری رہے، اور انشاءاللہ آخری اور فائنل کال آئے گی جس کے بعد ہم انشاءاللہ لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے، الجہاد کے نعرے لگاتے ہوئے، ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے، عظمت اصحاب رسول کے نعرے لگاتے ہوئے رخ کریں گے اور جا کے پیغام دیں گے کہ انشاءاللہ ہم صحابہ کی عزت کا قانون انشاءاللہ بنوا کے جائیں گے۔ جن اصحاب رسول نے مسلمہ کذاب کے سامنے یہ قربانی پیش کی ہے، اگر اللہ کی قسم وہ صحابہ نہ ہوتے، یہاں آپ لا الہ الا اللہ
نہ پڑھتے ہوتے. ان صحابہ پر تبرہ کا سلسلہ تواتر سے جاری ہے اور ہم خاموش ہیں. صدیق عمر عثمان کو گالیاں دی جا رہی ہے اور ہم خاموش ہیں. صدیق کائنات کو برا کہا جا رہا ہے اور ہم خاموش ہیں. سن لو یہ خاموشی ترک ہو چکی اور ہم اپنے سروں پر کفن باندھ چکے. امی عائشہ تیری عزت کے لیے انشاءاللہ لڑیں گے جیسے لڑنے کا حق لڑیں گے اور انشاءاللہ یہ قانون بنے گا. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. ہماری ساری طریقہ پہلا مقصد عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور ہماری طریقہ دوسرا مقصد صدیق کے پورے گھرانے کی عزت کا دفاع، خلافت بلا فصل کا دفاع، صدیق کی حرمت کا دفاع. یہاں تو گالیاں دی گئی ہیں. صدیق کو نعوذ باللہ کافر کہا گیا. سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند الجھا ہوا دونوں صحابہ کرام کا. ایک طرف ابو بکر ہے، دوسرا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عمر توجہ فرمانا. سیدنا عمر کہنے لگے ابو بکر جی عمر فرما غلطی میری پہل میرے کو ہوئی ہے لہذا میں الجھاؤں کیتا ہے تسے معاف کر دے ہوں. سیدنا صدیق نے فرمایا میں تو معاف نہیں کرنا. توجہ کرنا حدیث پاک صحیح البخاری اندر میں معاف تو انہوں نہیں کرانگا. لہذا صدیق فرمان لگے جے تو سیدنا عمر نو فرمایا میں آج معاف نہیں کرنا تو میں جا کے رسول اللہ کو شکایت لانی ہے. سیدنا صدیق حضور وال چل پڑے. نبی علیہ السلام توجہ فرمائی. سیدنا صدیق کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند الجھاؤ ہوا ہے. صدیق فرمان لگے عمر جانے دو معاف کر دو. سیدنا عمر نے فرمایا میں معاف نہیں کرنا. صدیق نے فرمایا میں نبی علیہ السلام کو جا کے شکایت لاواں گا کہ میرا الجھا ہوا ہے پھر میں معافی منگی ہے. سیدنا عمر نے میں معاف نہیں کیتا. صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب چلتے آ رہے ہیں. جو ہی محبوب نے کیا فرمایا میرے صحابہ وہ دیکھو ابو بکر آ رہے ہیں اور کسی نال جھگڑ کے آ رہے ہیں. تھوڑی دیر گزری ہے صدیق آ گئے. فرمایا ابو محبوب جی میرا جھگڑا ہے سیدنا عمر نال میرا اختلاف ہویا ہے. انہوں نے میرے نال کچھ بات کہی ہے میں انہوں نے کہی ہے پھر میں معافی منگی ہے. میں عمر نے معاف نہیں کیتا. فرما ابو بکر کوئی بات نہیں ٹھہر جاؤ سیدنا عمر نال گل کرنے. سیدنا عمر فرماتے ہیں میں گھر گیا لیٹیا تے غصہ ٹھنڈا ہویا پھر خیال آیا اے عمر کنوں معاف نہیں ہو کیتا. ابو بکر کو سیدنا عمر فرماتے میں اٹھیا جلدی نہ صدیق دے گھر گیا. پوچھیا اندروں آواز ہے صدیق گھر موجود نہیں. میں کیا حضور کہہ رہے سن میں نبی پر شکایت لا دیاں گا. سیدنا صدیق رسول اللہ دے پاس ہون گے. میں آیا جو ہی نبی علیہ السلام دوروں میں کہ سیدنا عمر آ رہا ہے. محبوب علیہ السلام دا چہرہ غصے اندر آ گیا. سن لو صحابہ اکرام دا انکار کرنے والوں صحابہ اکرام نال بغض رکھنے والوں ایک آل حدیث دی اس کانفرنس دا سیرت امام اعظم اس کانفرنس دا ایک پیغام سن لو کیا تنو اللہ دی زمین تے سوائے ابو بکر عمر عثمان تے بغض رکھن واسطے کوئی بندہ نظر نہیں آیا. مجبوری کیا ہے تمہاری؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں بغض رکھتے ہو صدیق عمر عثمان سے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام آج جدو ویکھیا سیدنا عمر آ رہے ہیں آپ دا چہرہ سرخ ہو گیا. سیدنا صدیق گھٹنے دے بل محفل اندر بیٹھے سن پہلے تے گھٹنے دے بل چل کے اگے ہوئے. فرمایا محبوب جی عمر نو کچھ نہ کہنا خطا میری سی پہل میں کیتی سی جھگڑا میرے ہلو شروع ہوا ہے لہذا سیدنا عمر نو کچھ نہ کہنا. آپ نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جا رک جا پہل تیرے والوں بھی ہوئے معاملہ تیرے والوں بھی ہوئے تے جڑا تیرا احترام پھر بھی نہ کرے.
فرما ابو بکر ٹھہر جا رک جا. نبی علیہ السلام سیدھا اپنے ممبر پہ چڑھے. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کتنا سہانا منظر ہوئے گا. خلیل آباد دے دوستوں ارد آن والے دوستوں سن لیجئے میرا پیغام. جب نبی علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہوئے ہوں گے مسجد نبی ہوگی, ممبر مصطفیٰ کا ہوگا, سامنے صحابہ ہوں گے, موضوع صدیق ہوگا اور نبی علیہ السلام صدیق کی شان بیان کر رہے ہوں گے. یہ سنت ہے شان بیان کرنا, صدیق دا دفاع کرنا سنت ہے. تسی صدیق نو برا کہو تے ساڑے کولو خیر دی توقع رکھو, کہو صدیق نو برا تے ساڑے کولو کہو محبت. محبت نہیں ہو سکتی, محبت سارے رشتے سن لے نہیں ہو سکتی محبت. ہمارا بس وہ امام ہے جو صدیق کا غلام, سبحان اللہ, جڑا صدیق دا نہیں وہ ساڑا نہیں. مر جائے تامی ساڑا نہیں, جیندہ رہے تامی ساڑا, خدا جنازہ پہ ہوئے تامی ساڑا نہیں, تذیت دا معاملہ ہوئے سمجھو تامی ساڑا اور ساڑا نہیں. ساڑا وہی ہے جڑا صدیق دی وفاداری کرنا ہے, صدیق نال پیار کرتا ہے. آنے ہو نا فلاں دے میں تذیت نہیں جانا, فلاں دے دکھ سکھ ساڑا نہ دا مک گیا. کیوں؟ وہ میرے ابے دے مخالف, وہ میرے فلاں دے مخالف. لکھ لو میری بات, ہمارا دکھ سکھ تمہارے سے ختم ہے اس لیے کہ تم ہمارے صدیق کے مخالف ہو. کہتے دکھ سکھ سارے رکھی پھر دے ہو, سیاست کے چکر میں فیتے پڑھتے ہو, تزیتے کرتے ہو, سارے دکھ سکھ تم بنا کے بیٹھے ہو. ہمارا مرنا پرنا دکھ سکھ ہر اس بندے سے ختم ہے جو صدیق سے محبت نہیں کرتا. عمر عثمان سے محبت نہ کرے, ہمارا کیا رشتہ ہے؟ ہزاروں خون کے رشتے صدیق کے جوتے پہ قربان ہے. یہ غیرت پیدا کرو گے انشاءاللہ. اس غیرت سے جیو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو سیدنا عمر نو ویکھیا حضور نے چہرہ سرخ, سیدنا صدیق آگے ہوئے, محبوب جی کچھ نہ کہنا. فرمایا ابو بکر ٹھہر جا. سیدنا عمر آگے آگئے. نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کتنے جذباتی ہوں گے پیغمبر. رافضیو جدو تسی قیامت والے دن جاؤ گے صحابہ نو گالیاں دے کے رسول رحمت ویکھن گے تواڈے ول کس طرح. کتنے نامراد ہو جنہاں حوض کوثر دے پیالے حضور کو پکڑ پڑ کے سانو پلانے سن, تسی انہوں نے گالیاں دیندے ہو. جڑے اج بھی حضور نال دفن نے روزے اطہر اندر, تسی انہوں نے گالیاں دیندے ہو. جڑے اج بھی جنت دے ٹکڑے اندر دفن نے, تواڈے او دشمن نے. جتھے ساری دنیا جا کے درود و سلام پڑھ دی ہے, اس حجرے اندر جڑے دفن نے تواڈے او دشمن نے. کتنے الٹی ہے تواڈے دل, کتنے سخت دل نے. محبوب لوگ تواڈے دشمن نے اور جتنے مذموم لوگ نے اس نال پیار کرتے ہو. کافرانو مسلمان کہی جاندے ہو, مسلمانانو کافر کہی جاندے ہو. جنہاں حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا انہوں علیہ السلام کہی جاندے ہو, اور جنہاں کلمہ پڑھیا انہوں دا انکار کیتی جاندے ہو. سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی, حضرت طلحہ و زبیر, سعد و سعید, سیدنا امیر معاویہ, ابو سفیان, سیدہ ہند, اس پورے خاندان کو تم گالیاں دیتے ہو. نعوذ باللہ. میں پوچھتا ہوں کیا قصور و جرم ہے سیدنا ابو سفیان کے خاندان کا؟ خود بھی صحابی ہے, انہوں نے بیوی حضور دی سانس ہے, وہ بھی صحابی ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی نے, خاندان صحابیاں دا ہے, تسی انہوں دا انکار کرتے ہو. سیدنا ابو بکر عمر عثمان, توجہ فرمائیے کتنے پقیدہ لوگ نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر ٹھہر جا, پہلے شکایت لگا کے تے پھر میں پوچھنا چاہنا, جڑا عمر تھوڑی جی بات کرے تے صدیق شکایت لا دے. ناراضیوں تواڈے خلاف کتنی بڑی شکایت صدیق دی ہوئے گی. پھر قیامت والے دن خلاف سی ہو تو سب ہی ہونا ہے, تو پھر صدیق نے بھی ہونا ہے. پھر صدیق نے کہنا نا یا اللہ جی من جنت دے ہر دروازے تو آواز آونی ہے, تے نہ پرے تے پرے کر دے.
جنت ہر دروازے تو آواز صدیق نو آنی ہے تو جیدے خلاف کوئی عام پڑوسی پیش ہو جائے اینو منو گالیاں دیتی ہیں اینو من برا کیا ہے اینے منو تھپڑ مارے ہے او دے خلاف جناب پڑوسی پیش ہو جائے او دی معافی دی کوئی صورت نہیں جیدے خلاف صدیق ہی پیش ہو جائے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اللہ نے چاہے صحابہ دے درجے بلند رکھن واسطے یہ ہو جائے گندے بندے بھی پیدا ہو گئے جڑے صحابہ دی تکفیر کر دیں صحابہ دی گستاخی کر دیں صحابہ نو گالیاں دیں اللہ صحابہ دے درجات بلند کرتا رہنا ہے رافضی ہو بڑے برے راستے دا انتخاب کیتا جے آل الحدیث دی اللہ دی رحمت ہے ساڑھے مسلک تولا محبت پیار نبی علیہ السلام دے سامنے شکایت لائیے صدیق نے سیدنا عمر دی ایتھے پوچھنا شروع ہو گیا ہے اے محبوب ایتھے حساب و کتاب محبوب نے شروع فرما دیتا ہے ایتھے حضور جذبات اندر آ گئے نے ایتھے حضور غصے اندر آ گئے نے ایتھے حضور جلال اندر آ گئے نے دسو قیامت والے دن کتنے الٹے دل والے لوگ ہوں گے جنہوں نے خلاف صدیق عمر عثمان پیش ہو کے کہیں گے یا اللہ ظالم کہندے سن کہ قرآن میری بکری کھا گئی یا اللہ اے وہ لوگ نے جڑے آندے سن مردہ عورت کے ساتھ مردہ بیوی کے ساتھ سیدنا عثمان نے رات گزاری یا اللہ اے وہ برے لوگ نے جنہاں صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانو برا کیا ہے صدیق بھی پیش ہو گئے رب دی عدالت اندر عمر بھی پیش ہو گئے سیدنا عثمان بھی پیش ہو گئے کتنے صحابہ سیدنا میرے معاویہ تمہارے خلاف سیدنا ابو سفیان تمہارے خلاف سیدہ ہندہ تمہارے خلاف سیدنا طلحہ تمہارے خلاف سیدنا زبیر تمہارے خلاف سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح تمہارے خلاف عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے خلاف کتنے صحابہ ہیں جو تمہارے قلم سے محفوظ نہیں رہے کتنے صحابہ ہیں جو تمہارے جناب مزاج بد مزاج سے بد زبانی سے محفوظ نہ رہے میرا تے عقیدہ ہے کہ وہ چھٹکارا پائے گا جنہیں خلاف امی عائشہ پیش ہوئے گی ان الذین یرمون المحصنات الغافلات ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ دنیا بھی لعنت ہے آخرت اندر بھی لعنت ہے جیڑا پاک دامن دے الزام لگانا ہے امی عائشہ پاک دامن ہی نہیں بلکہ کی فرما الغافلات وہ تو ایسی پاکیز ہے جس نے کبھی اس گناہ دے بارے جدے دل کدے خیال بھی نہیں آیا الغافلات اتنی پاک ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت میں دنیا میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ الغافلات المومنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ یہ تو امی عائشہ پیش ہوئے گی رب دی عدالت اندر رافضیو دسو نجات دا راستہ کتوں لبو گے کیڑے نجات دا راستہ تن ملے گا کتے یاد ہے خطیب شیعہ قاری عبدالعزیز اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمایا کرتے سن قیامت دن ہوئے گا میرے کل اور تے کوئی عمل ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا مال دی کمی ہوئے گی لیکن رب پوچھے گا قاری عبدالحفیظ کی لے کے آئے ہو میں کہاں گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ اللہ تیرے پیغمبر دی عزت تے حرمت لباس دی دفاع کردہ آیا امی عائشہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دشمنہ تے تبرہ کردہ آیا انہوں دے دشمنہ تے ہوتے برات تے رحمت دی برکہ پرسند آیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ حلالیو ماں دے خلاف کیوں جملہ کہہ رہے ہو اذا مطلب ہے توڑی نسل مشکوک ہے جیدے دی نسل مشکوک نوئے جیڑی اپنے ماں اور باپ دا ہے وہ اپنے والدین دے خلاف کدے بھی بات نہیں کیتا کرنا مشکوک نسل لوگو تم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو تاغدار کرنے کی کوشش کی ان کی شان میں ان کی حرمت میں ان کی طہارت میں ان کی پاکیزگی میں تو سارا جناب حرف گیری کیتی ہے انشاءاللہ علیہ
حدیث کے ایک ایک بچہ اپنی ماں کے دفاع کے لیے، اپنے ماں کی عزت کے ناموس کے لیے میدان عمل میں نکل چکا ہے، واپس نہیں جائیں گے جب تک ماں تیری عزت کا قانون انشاءاللہ نہیں بن جائے گا۔ انشاءاللہ بن کے رہے گا، ناموس صحابہ بل انشاءاللہ پاس ہو کے رہے گا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پہ تشریف فرمایا میرے صحابہ، جی یا رسول اللہ آج ایک گلتے دسو جی محبوب جی ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جس دن شروع اندر میں نبوت دا اعلان کیتا تسی سارے آندے سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے نبی نے سچے نبی نے جھٹلاندے سو نہ مینوں، جی محبوب جی شروع اندر سی مخالف رہے۔ فرمایا پہلے دن تو کون ہے جنہیں ایک لمحے بھی میری مخالفت نہیں کی تھی، پہلے دن تو تصدیق کی تھی سی۔ سارے صحابہ بولے محبوب جی وہ اونچی بولیے وہ کون؟ حضور کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ فرمایا وہ کون تھا جس نے پہلے دن سے مجھے نبی مانا تھا؟ یا رسول اللہ وہ صدیق تھے۔ فرمایا پھر تم کیوں نہیں چھوڑتے میرے دوست کو، میرے صحابی کو میری وجہ سے؟ اے عمر جب صدیق کوئی بات کہہ بیٹھے صدیق کو نہ دیکھا کرو، محمد کے چہرے کو دیکھ لیا کرو۔ صدیق کچھ کہہ بیٹھے، صدیق اونچا بول بیٹھے، صدیق کوئی تلخ بات کہہ بیٹھے، صدیق کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے، صدیق کسی کو جھڑک بیٹھے، صدیق کسی کے خلاف کوئی جملہ کہہ بیٹھے، صدیق کو کچھ نہ کہا کرو، صدیق کے احسانات کو یاد کرو، صدیق کی قربانیوں کو یاد کرو، میرے صدیق کو کچھ نہ کہو، بس یہ کہو صدیق اب کچھ نہیں کہتے اس لیے کہ تو ہمارے مرشد کا صحابی ہے۔ یہ قانون ہے اسلام میں، صدیق کو کوئی بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا، اس وجہ سے کہ پیغمبر نے کہا ہے میری وجہ سے، میری وجہ سے صدیق کو چھوڑنا کچھ نہیں کہنا، میری وجہ سے ہم صدیق تجھ سے پیار کرتے ہیں، نبی کی وجہ سے تو ہمارے نبی کا ساتھی ہے۔ سارے دلائل مانگتے رہے، تو نے دلیل نہیں مانگی، سارے مال پیش کرنے سے پہلے تو پیش کرتا تھا، تو تاجر تھا، مالدار تھا، تو نے پہلے دن سے لے کر پیغمبر کی وفات تک نہ تو نے مال ملک چھپایا، نہ تو نے اپنی جان کی پرواہ کی۔ آج تیرا نام زندہ ہے اور اہل حدیث کے سٹیج سے آج بھی تمہاری عقیدت کو سلام پیش کرتے ہیں، بچے سلام کرا دیں گے، صدیق تیری حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آج بھی آج کی کانفرنس کا مطالبہ ہے اس عاصم ملعون کو جس نے صدیق کو کافر کہا ہے اس کو واپس لاؤ۔ تم کہتے ہو ہم نے لندن سے نواز شریف کو واپس لانا ہے، ہمارا مطالبہ ہے عاصم ملعون کو واپس لاؤ جس نے صدیق کی توہین کی ہے۔ کبھی تو آئے گا پروانے صحابہ کے زندہ ہے، اس کو واپس لا کے قانون حرکت میں لائے، قانون بنا کے سزا دو۔ اگر ایسا نہیں ہوتا
تو پھر سن لو ہم بھی واپس نہیں جائیں گے، صحابہ کی عزت کے چرچے بلند کرتے رہیں گے، چوکوں چوراہوں پہ آ کے اعلان کرتے رہیں گے۔ اونچی کہو انشاءاللہ، مل کے کہو انشاءاللہ، تھاکتے نہیں گئے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ہم اکٹھے عقیدہ ختم نبوت کے لیے، ہم میدان میں ہیں عظمت صحابہ کے لیے، عظمت صدیق و عمر عثمان امی عائشہ کے لیے، عظمت آل رسول اہل بیت کے لیے، عظمت حسنین کریمین کے لیے، عظمت سیدنا امیر معاویہ کے لیے ہم میدان میں ہیں۔ اور تیسری بات سن لو، ہماری تقریر کا، ہمارے پروگرام کا، ہماری اس کانفرنس کا تیسرا علامہ سن لو، تیسرا مقصد سن لو، ہم انشاءاللہ ایک ایک اہل حدیث کو چن چن کے انشاءاللہ جوڑیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو ہمارے ووٹوں پر بدماشی ہوتی رہی، ہمارے مسلک و منہج کو پریشان کیا جاتا رہا، اب ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ جب بھی ووٹ آئے تو پھر اکٹھے ہو کے لڑو گے انشاءاللہ، اکٹھے ہو کے ایک ہی آواز پورے ضلع سے آئے، جڑا امیدوار تو آڑے کو لائے نا ووٹ منگن لئی، پتہ کی کہنا ہے، نالی بنا دو نہیں، سڑک بنا دو نہیں، ایسا ڈیرے نو ایک سولنگ لگا دو نہیں، چھڑا بھی آئے اکو بات اکو جواب، ووٹ ہمارا نہیں، ووٹ ہمارے امیر ساجد میر کا ہے۔ اے کام تو اڑوا سے بڑا ہوتا ہے، ہمیں نالی نہیں چاہیے، ہمارا ووٹ ہمارے امیر پروفیسر ساجد میر کا ہے، اور ان کے حکم پر جس کو فرمائیں گے دیں گے، لیکن تمہیں لکھ کے دینا پڑے گا۔ اسمبلی میں جا کے صدیق کی عزت کا قانون آئے گا تو تم دستخط کرنے کے پابند ہوو گے، یہ لکھوائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم ووٹ دیتے تھے نا، ہمارا جلسہ ہوگا تسی منظوری لے کے دیو گے، ہمارا کوئی کام ہوگا تو کرو گے، ہماری جماعت کوئی ملاحظتوں میں کو اٹھاتے ہو گے۔ اب ہم نے صرف ایک ہی مطالبہ رکھنا ہے، ہر امیدوار سے ہم نے لکھوانا ہے، جب اسمبلی میں صدیق کا اور عظمت ختم نبوت کا قانون آئے گا تو تم دستخط کرو گے، تم ووٹ صدیق کو دو گے، تم ووٹ عمر عثمان کے ناموس کو دو گے۔ اگر تم نے ہم نے وعدہ لیا ہوتا آج اسمبلی پنجاب میں یہ قانون ردی کی ٹوکری میں یہ ظالم بدبخت نہ پھینکتے، آج یہ قانون رد نہ ہوتا، پلٹتا پیچھے نہ پلٹتا۔ آج ہم سے وعدہ لیتے ہیں، انشاءاللہ ہم نے یہ معاہدہ لیا ہے، حضرت الامیر صاحب سے یہی اجازت ہم نے لی ہے، آئندہ الیکشن میں ہم اس امیدوار کو ووٹ دیں گے جس کو دیں گے، لکھوائیں گے، اسمبلی میں جا کے ناموس صحابہ بل وہ پیش کرے اور دستخط کرے، مرزائیوں کا اسمبلی میں رد کرے۔ اور اگلی بات جو ہم نے ان سے معاہدہ لینا ہے، توجہ فرمائیے کہ صحابہ کرام کی عزت ناموس اور عظمت ختم نبوت کے تحفظ اور نمیوس کے لیے آپ تیسرا ہمارا معاہدہ کہ پاکستان کی اسمبلی میں، پنجاب کی اسمبلی میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے، نفاذ ناجنہ بن چکا ہے، نافذ العمل نہیں ہو رہا۔ وہ قانون کون سا ہے کہ قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ نہیں، تھوڑی آواز، قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ۔ پنجاب اسمبلی میں قانون بن چکا ہے،
کہ آج کے بعد کسی قبرستان میں پکی قبر نہیں بنے گی۔ پنجاب اسمبلی سے یہ قانون قرارداد پاس ہو چکی ہے، نئے ماڈل قبرستانوں میں پختہ قبر بنانے کی ممانعت کا قانون بن چکا ہے۔ ہم نے نافذ الامر کروانا ہے اور قبروں کو پکا نہیں ہونے دینا۔ یہ ہمارے مسلک کی اساس و بنیاد ہے۔ جب ان تین بنیادوں پر ہم جماعت کو آگے لے کے چلیں گے، سیاسی قوت، جماعتی قوت، افرادی قوت کے ذریعے اپنے ووٹ کی قوت اور طاقت اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تین ہم نے باتیں منوانی ہے کہ آج کے بعد یہ قانون جو بن چکا ہے کہ پاکستان میں کوئی پکی قبر نہ بنائی جائے، ہر ماڈل قبرستان میں قبر جناب جو بنے وہ کچی ہو۔ اور دوسری بات، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اس طرح پنجاب اسمبلی میں آیات کریمہ لکھی گئی، احادیث مطہرات لکھی گئی، ہر شہر کی انٹری پر جناب آیت مبارکہ لکھنے کا قانون پاس ہوا۔ اسی طرح مرزائیوں کو کسی اسمبلی میں کوئی حصہ ان کا نہیں بنتا، وہ مرتدین کا گروہ ہے، اسمبلی سے ان کو مرتد ہم نے منوانا ہے۔ اور تیسری بات، ہم نے صدیق عمر عثمان کی عزت ناموس کا قانون بنوانا ہے، گستاخوں کو الٹا لٹکوانا ہے، ان کے لیے سزا کا تعین کروانا ہے۔ ان تین بنیادوں پر یہ کانفرنس انشاءاللہ یہ آج کی اور اس کے بعد کانفرنسوں کا سلسلہ ہم پورے ملک میں پھیلانے جا رہے ہیں۔ سرگودا کے بعد راول پنڈی ڈویژن کا انتخاب ہم کر چکے، اگلے مہینے پنڈی میں جا رہے، پھر اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے کانفرنسوں انشاءاللہ ملک میں ہوگی اور انشاءاللہ وہابیوں کی قوت کو منوائیں گے انشاءاللہ۔ اتنی بڑی کانفرنس ہے، رات کو بھی ساری سیاسی جماعتیں مانیے، اور سب نے کہا ہے کہ اتنی بڑی کانفرنس، اتنا بڑا اجتماع ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے جھیالے بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی مذہبی، سیاسی، مسلکی، جماعتی قوت کا مظاہرہ کر کے اپنے حقوق کو منوائیں گے، اور ان تین بنیادوں پر، توحید پر، عزت رسول پر، عزت رسول پر اور عظمت صحابہ پر اپنی جماعت کی بنیاد کو کھڑا کر کے آگے بڑھتے جائیں گے، اور انشاءاللہ پورے ملک میں توحید و سنت کو غالب کر کے چھوڑیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ دسو جی کی اٹھنا نہیں پئی، میں تو تھوڑے نال ہاں، تسی تے جا رہے ہو۔ کالے کپڑے پہننا جائز ہے۔ محرم میں بعض لوگوں علماء کرام نے رافضیوں سے مشابہت کی وجہ سے ممانعت کی ہے، فی نفس سے ہی حرام نہیں ہے، لیکن اب جس علاقے میں کوئی رافضی وغیرہ رہتے ہوں، عوام کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو بچا جائے تو ٹھیک ہے۔ کیا داڑھی یا سر پر کلپ یا کوئی اور کلر لگانا جائز ہے؟ کالے کے علاوہ باقی جو کوئی کلر بھی لگا لے جائز ہے، نیلا شیلا لا۔ نماز جمعہ کی رکعتوں کی تفصیل حدیث کی روشنی میں۔ نماز جمعہ کی رکعت 2 رکعت فرض ہے، اس کے بعد 2 یا 4 سنتے ہیں، یہی مسنون طریقہ ہے۔ باقی پہلے جمعے سے آ جائے تو نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ نماز جمعہ کی 2 فرائض ہے، اس کے بعد 4 سنتے ہیں۔ مشرک کا ذبیحہ جائز ہے یا نہیں؟ عیسائیوں کا، اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے۔ جب اہل کتاب کا جائز ہے تو کوئی بھی شرک کرنے والا جو اہل کتاب سے تعلق رکھتا ہے اس کا ذبیحہ جائز ہے۔ جو قرآن کو مانتا ہے وہ بھی لازم بات ہے، اہل قرآن ہے، اہل کتاب ہے، اس کا ذبیحہ جائز ہے۔ کیا داڑھی کٹوانا جائز ہے؟ حدیث کی روشنی میں حرام ہے، داڑھی کٹوانا، ترچھوانا حرام ہے۔ نماز والی کاپی یا دعاؤں والی کاپی جیب میں ہو تو بیت الخلاء میں جا سکتے ہیں؟ احتیاط کریں کہ وہ چیز بار رکھ دے، مبارک جو چیز ہے، برکت والی چیز ہے۔ ایسے فتوے جو ہیں فتوے نہیں لیتے، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا قرآن پاک کی آیات ہے، ان کا احترام کریں۔ سرکاری ملازم کی تنخواہ سے جو الاؤنس کاٹے جاتے ہیں، جو اس میں جی پی فنڈ ہوتا ہے، اس میں سود ہوتا ہے۔ ریٹائرمنٹ
جی پی فنڈ سود کا حصہ ہے. جی پی فنڈ جب سرکاری محکمے میں بھرتی ہوتے ہیں نا، وہ ساتھ لکھتے ہیں کہ آپ سود لینا چاہتے ہیں، یعنی جب پہلی دوسری تنخواہ آتی ہے نا، جی پی فنڈ کٹوتی شروع ہوتی ہے، اس کو لکھ دیا کرے کہ میں سود نہیں لینا چاہتا، تو وہ زبردستی سود نہیں دیتے. میلاد منانا، حضور کی ولادت ہوئی ہے، منانا اسلام میں نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ سنت میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ نے ایسا نہیں کیا، وہ نہیں کرنا چاہیے. غسل کعبہ کا ثبوت قرآن حدیث میں نہیں ہے. ہاں جی، کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے، اس اجماع ہے پوری امت کا، اس میں کون رکاوٹ ہے؟ یہاں تو قبریں دھوئی جاتی ہے. ہاں قرآن پاک میں بھی ہے نا، اس کو دھو صاف کرو. طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو صاف کرو، پاک کرو، دھو طہارت کرو. مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ تہجد کی اذان ہوتی ہے، قرآن حدیث میں ہوتی ہے، یہاں بھی ہوتی ہے، وہاں بھی ہوتی ہے، دی جا سکتی ہے. مدارس میں ختم بخاری ثبوت قرآن حدیث سے کوئی نہیں ہے ثبوت، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. ساڑھے خلیل آباد کو نہیں ہوندہ بھی، وہ کمل ہے، وہ مدرسے میں ہوتا ہے، جہاں لوگوں کو مدرسے کی جو ہے نا سالانہ تقریب کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہاں کوئی بدعت ہو رہی ہے، لوگوں میں اکٹھا کیا جاتا ہے مدرسے کی بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور ان کو مدرسے کا خرچ اور پڑھائی بتانے کے لیے معاونین کو یہ کام ہوا ہے، یہ بچے فارغ ہوئے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا. جو نہ کرے کوئی حرج نہیں. ٹھیک، بچے کو دفنانے کا، جو ماں کے پیٹ میں فوت ہو جائے اس کو دفنانے کا عام میتوں کی طرح ہی طریقہ ہے، اس کو عام جس طرح عام میت کو ہے. اور اگر اس کو جنازہ پڑھ دیا جائے تو پڑھا جا سکتا ہے، نہ پڑھے تو بغیر پڑھ جنازے کے بھی دفن کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ جو بھی مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما. جو تیرے بندے پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما. اللہ جو تیرے بندے ناجائز مقدمات میں گھرے ہوئے اللہ انہیں رہائی عطا فرما. جس ساتھی کی دعا کے لیے کہا گیا اللہ اپنی رحمت سے انہیں رہائی عطا فرما. یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دے. ہمارے ملک کو کرونا کی وبا سے محفوظ فرما. سعودی عرب کی حفاظت فرما. یا اللہ سعودی عرب کے اندر اسلامی حدود، دینی حدود کا نفاذ جس طرح ہے اللہ اس کو قائم رکھ. اللہ وہاں اسلام کو غالب رکھ، اللہ دین کو غالب رکھ، توحید کو، سنت کو غالب رکھ. یا اللہ جس طرح نماز کا وہاں غلب ہے اللہ اس کو قائم رکھ. اللہ اس کی حفاظت فرما. پاکستان کی اسلامی ممالک کی حفاظت فرما. کرونا کی وبا سے پوری دنیا کو محفوظ فرما. جن آپ نے پروگرام کرایا، محنت کی، تعاون کیا، پیسہ خرچ کیا، اللہ ان کی مال میں، رزق میں، اولاد میں برکت عطا فرما. یا اللہ جن آپ نے کوشش کی، محنت کی، تعاون کیا، ساتھ دیا اور دور دراز کا سفر کر کے آئے، اللہ سب کا آنا قبول فرما دے. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. پریشان حال بندوں کی پریشانیاں دور فرما دے. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے. جن کو اولاد دی ہے یا اللہ والدین کا فرما بردار بنا. اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا کا آباد فرما. جن ساتھیوں نے اس کانفرنس پر خرچ کیا اللہ ان کے مال میں، رزق میں، اولاد میں برکت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه. ہم جی تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں.